ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد. صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ اور معزز فرقہ پرستی کی مخالفت کرنے والے ارباب سیاست، میرے سامنے ابھی پاٹل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور فرقہ پرستی جو اس ملک کے اندر ناسور لگی ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ کینسر ہے جو ملک کی ایکتا کو، مساوات کو کھا رہا ہے، اس کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حقیقت یہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اسلام اس ملک کے اندر مساوات کو پیش کرنے کا مذہب ہے، اور ہمیشہ سے اسلام نے مساوات ہی کو پیش کیا ہے۔ پاٹل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام کے مساوات کے سبق کو دیکھ کر ملک کے پسماندہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ میں پاٹل صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے پسماندہ لوگوں ہی نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اسلام تو اس ملک کے ہر طبقے کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ملک برادریوں میں بٹا ہوا ہے، کوئی برادری ملک کی ایسی نہیں ملے گی جس برادری نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ ٹھاکر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پنڈت لالا ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ مسلمان صرف مساوات ہی کی بنیاد پر نہیں اسلام قبول کیا ہے۔ مسلمان نے دنیا کی جس قوم نے، جس ملک نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات اصل اور بنیاد ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ تو کشتیوں پر سوار ہو کر کے اسلام کی پوری زندگی 1400 سال کی ہے۔ پہلی صدی کے اندر اسلام ہندوستان میں پہنچ گیا تھا۔ ہندوستان میں اسلام کی زندگی 1300 سال کی ہے۔ خشکی کے راستے سے سندھ میں اور پانی کے راستے سے کوکن اور کیرل کے اندر اسلام پہنچا ہے، اور اس کے بعد آج اسلام 1300 سال کے اندر ہندوستان میں کتنا مقبول ہے، ہر برادری کو دیکھ لیجئے جس نے اسلام کو قبول کیا۔ ملک ہمارا بٹ گیا، لیکن اگر غیر منقسم ہندوستان کے تصور کو رکھا جائے تو آج ہندوستان کے اندر 50 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ تو سب پہلے ایک ہی ہندوستان تھا، آج 3 ملک ہو گئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، لیکن یہ ملک تو ایک ہی تھا، قوم ایک ہی تھی، ہماری شکل و صورت ایک ہے، ہمارے عادات و اطوار ایک ہیں، ہمارا تہذیب و تمدن ایک ہے،
اگر آپ بنگال میں جائیں تو ہندوستان کا بنگال اور بنگلہ دیش کے بنگال میں نہ پہناؤ میں فرق ہے، نہ زبان میں فرق ہے، نہ تہذیب میں فرق ہے، نہ تمدن میں فرق، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ پنجاب میں جائیں تو ہندوستان کا پنجاب اور ایک لائن کے بعد ادھر امرتسر ہے اور ادھر لاہور ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی تو فرق ہے نہیں، نہ پہناؤ میں، نہ شکل و صورت میں، نہ تہذیب میں، نہ تمدن میں، نہ زبان میں، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ملک تو ایک ہی تھا، الگ بات ہے ملک تھا۔ اگر اس ملک کو جو پہلے آج سے 62 سال پہلی شکل و صورت تھی، اگر اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے تو اس ملک کے اندر 1300 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ آج آپ اس کی شکل دیکھ لیجئے، تینوں ملکوں کو ملائیے تو 50 کروڑ کے قریب مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان اسلام کو قبول ہندوستان کی ہر قوم نے کیا ہے۔ اگر پاٹل اور پٹیل میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ پٹیل نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں۔ اسلام کی حقانیت تھی، اسلام نے قبول کیا، اور اس ملک کی تاریخ یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو اس ملک کے اندر دو حصوں میں بٹا ہوا نہیں تھا۔ بھئی ہم تو گاؤں گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ 1300 سال سے رہتے چلے آئے تھے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ایک ہی گاؤں میں ایک ہی برادری کے لوگ، یہ بھی ایک ہی برادری ہے، وہ بھی ایک ہی، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے۔ ہندو سے پوچھو کہ مسلمان کیسے ہو گئے، مسلمان سے پوچھو ہندو کیسے ہو گئے، دونوں جانتے ہیں کہ ہماری کون سی پیڑھی کے اندر دادا پردادا سکر دادا لکڑ دادا کون تھا ہندو، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مسلمان ہو گیا ایک ہندو ہو گیا۔ مسلمان کی اولاد یہ ہمارے بھائی ہیں، ہندو کی اولاد یہ ہمارے بھائی ہیں، آج بھی اسی طرح رہتے ہیں۔ یہ تو برا ہو ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ، فرقہ پرست طبقہ کھڑا ہو گیا کہ مسلمان کو اگرچہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری برادری کا فرد ہے، لیکن اسے چین سے جینے دینا نہیں ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، ہم اس طبقے کو کہتے ہیں فرقہ پرست طبقہ۔ یہ اکثریت کی بدقسمتی ہے، اقلیت کی بدقسمتی ہے، میں کہتا ہوں ملک کی بدقسمتی ہے، سیکولرزم کی بدقسمتی ہے۔ ہم شور مچاتے رہے، کہتے رہے کہ اس کے منہ میں لگام ڈالو پہلے دن سے، اگر لگام نہیں ڈالو گے، ان کی شاخاؤں پر پابندی نہیں لگاؤ گے، یہ خنجر مارنا سکھلاتے ہیں، بلم بھالا مارنا سکھلاتے ہیں، یہ کس کو مارنے کے لیے؟ انگریز کو ماریں گے؟ کس کو ماریں گے بابا؟ یہ ہمیں اور مسلمان کو مارنے کے لیے شاخائیں کرتے ہیں، بم بناتے ہیں، بم کی ٹریننگ، ان پر لگام لگاؤ۔ آج یہ سانپ کے بچے ہیں، انہیں دودھ پلایا جا رہا ہے، اگر یہ جوان ہو جائیں گے تو یہ صرف مسلمانی کا خون نہیں، تمہارا خون بھی پئیں گے۔ جمعیت علماء کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز کو اٹھا کر کے دیکھ لو، مجالس منتظمہ کی تجاویز کو اٹھا کر دیکھ لو، پہلے دن سے پنڈت جواہر لال نہرو سے، شاستری سے، اندرا جی سے، ہر ایک سے جمعیت علماء کہہ رہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے تو فرقہ پرستی پر لگام لگاؤ۔ لیکن یہ ملک کی بدقسمتی، میں تو کہتا ہوں ملک کی بدقسمتی ہے
کہ لگام لگانے کے بجائے ان کو چھوٹ دیتی رہے. ہم کیسے لگام لگائیں؟ ملک سیکولر ملک ہے، یہاں کسی کو روکا نہیں جا سکتا. یہ عجیب و غریب منطق تھی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سیکولرزم کے یہ معنی نہیں ہے کہ ملک کی جڑ کو ایک طبقہ کھود رہا ہے، سیکولرزم کو آگ لگا رہا ہے، دلوں کو بانٹ رہا ہے. اور سیکولر ملک ہے، اس لیے کسی کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، کسی کے اوپر لگام نہیں کسی جا سکتی. عقل میں نہ آنے والی چیز ہے. ارے بابا، سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہو، یہ لوگ سیکولرزم کے دشمن ہیں. ملک میں ایکتا رکھنے چاہتے ہو، یہ لوگ ایکتا کو آگ لگانے والے ہیں. ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا چاہتے ہو، یہ لوگ امن و امان کے دشمن ہیں. ہماری بات کو کوئی نہیں سنتا تھا. پھر یہ جادو چڑھا. آج آپ کہتے ہیں دہشت گردی، دہشت گردی. دہشت گردی میں کیا ہے؟ ارے بابا، 300-400 500 جوان ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جن کو جیلوں میں ڈال دیا. یہی تو دہشت گردی کا حاصل ہے. آج یہ دہشت گردی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، سن 57 سے دہشت گردی کی بنیاد پر فسادات شروع ہوئے. پہلا فساد جبل پور کے اندر ہوا. مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا اور ان کی جائیداد کو آگ بھی لگائی گئی. پنڈت جی نے بیان دیا کہ جب یہ فسادات ہوتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا. ہندوستان کا قابل ذکر کوئی شہر نہیں ہے جہاں مسلمان کا خون پانی کی طرح نہ بہا ہو. 50,000 مسلمان، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے قتل کر دیے گئے. کس نے قتل کیے؟ فرقہ پرستوں نے قتل کیے، پولیس نے قتل کیے. جن کے ہاتھ میں حکومتوں نے رائفل دی تھی، انہوں نے قتل کیے. کیا کہیں گے آپ؟ کس نے قتل کیے؟ رائفل دی قتل کرنے کے لیے، اس نے قتل کیا. آپ کہیے کہ ہم نے امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا تھا، مگر امن و امان تو قائم نہیں کیا، مظلوم کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا. بابا، آج ایک بچی کی عفت و پاک دامنی پر بھیڑیے اور درندوں نے حملہ کیا، نوچا، سارا ملک کھڑا ہو گیا. یہی آپ کے برابر میں صورت ہے. مائیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے جل گئیں، جل گئیں، جل گئیں. ملک تو کھڑا نہیں ہوا. بتائیے کیا ہوا؟ ایک بچی کی عفت و پاک دامنی کو نوچ لیا بھیڑیوں نے، درندوں نے. کھڑا ہونا چاہیے تھا. جو ہوا صحیح ہوا. چوراہے پر کھڑا کر کے پھانسی دے دو، وہ اس کے اہل ہیں. مگر مجھے یہ تو بتاؤ، احمد آباد اور سورت کے اندر ماں کے گود میں بچے ہیں اور جل گئیں، اور گود میں بچہ لیے ہوئے جل گئیں، ختم ہو گئیں. کیوں نہیں کھڑا ہوا ملک؟ یہ شعور کیوں نہیں ہے؟ کیا چیز ہے؟ فرقہ پرستی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی ہے. ملک کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیا ہوا؟ پتھر ہو گئے دل. یہ بھی تو عورت ہے، یہ بھی تو اپنے گود کے اندر